السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک خوبصورت نعتیہ گلدستہ اور اس گلدستے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تازیست تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، تازیست تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی۔ اس شعر کے اندر ایک لفظ زیست استعمال ہوا ہے، اور زیست دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ کو ہمارے ہاں اردو ادب کے مختلف شعراء حضرات نے اپنے اشعار کو سجانے کے لیے بے شمار مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ زیست کے لفظی اعتبار سے جو اردو میں معنی ہے وہ زندگی کے ہیں۔ زیست کا ایک معنی حیات سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کے اندر جو پیر صاحب پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ دراصل ایک عہد اور ایک وعدہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سر آپ کی چوکھٹ پہ رکھوں گا تو پھر میں کبھی اپنا سر آپ کے در سے، آپ کی چوکھٹ سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب محترم سامعین، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پہ تو منگتوں کی بھیڑ اتنی ہوتی ہے، وہاں پہ تو سلام کرنے کا موقع بہت مختصر ملتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چلو اگر موقع مل بھی جائے تو ایک ہی حل ہو سکتا ہے، یا تو پھر وہ دم ہی وہیں پہ نکل جائے، ورنہ اس کے علاوہ حقیقتاً زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ سر رکھیں اور پھر سر نہ اٹھائیں۔ ہمارا یہ خیال اور وجدان اور جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو پیر صاحب اس میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے محبوب، آپ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں دیے ہیں، جو ہم غلاموں کے اوپر آپ نے عنایت فرمائی ہے، جو ہمیں آپ نے اپنا اسوہ حسنہ دیا ہے، یا رسول اللہ، میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا، میں ویسے ہی زندگی گزاروں گا جس زندگی کا جو ہے طلب آپ نے ایک مومن سے فرمائی ہے، ایک مسلمان سے فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے جو احکامات ہیں میں ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں کبھی بھی آپ کے کسی بھی حکم کی ناعدولی نہیں کروں گا، میں آپ کا غلام ہوں۔ دراصل اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی چوکھٹ پہ وہ جو سر ہے وہ جھکا رہے گا، یعنی آپ کے جتنے بھی حکم ہیں، جو احکام ہیں، ان کو میں مانتا رہوں گا، ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، ان سے انکار نہیں کروں گا، یا رسول اللہ۔ لیکن مجھے ایک چیز کا بڑا وہ فرما رہے ہیں کہ دکھ ہے اور غم ہے، جو اگلے شعر میں وہ فرما رہے ہیں، اور واقعتاً اس پہ بڑے کرب کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے موت آ جائے تو یا رسول اللہ، مجھے موت کی تکلیف کا اتنا ڈر نہیں ہے، مجھے موت کے لمحے کا اتنا افسوس نہیں ہے، یا اس کا اتنا غم نہیں ہے جتنا غم یا رسول اللہ آپ کے در سے جدائی کا ہے۔ محترم سامعین، ایک عاشق جو ہوتا ہے اور جو ایک عاشق مزاج شخص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک الگ مزاج عطا کیا ہوتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف موت کی سختی ہے اور ایک طرف محبوب سے جدائی ہے، لیکن آپ اس محبوب سے جدائی کی جو تکلیف ہے، جو غم ہے، اس کو موت کی تکلیف سے زیادہ بیان فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا در مجھ سے چھوٹ جائے گا، آپ کے در سے میری دوری ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، تو یا رسول اللہ، یہ میرے لیے بہت مشکل اور غم کا ایک لمحہ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ عالم، جس عالم میں ہم ہیں، یہ عالم فنا ہے، اور اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں اور دارالدنیا بھی کہتے ہیں۔ عالم ارواح سے ہم آئے، جہاں سے ہماری روحیں آئی ہیں، اور آگے ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، جو کہ قبر کی زندگی ہے، اور اس سے اگلا ایک عالم جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ اور یقیناً عاشقوں کو تو بشارتیں ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی تو بخشش ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی غلامی مصطفیٰ میں گزاری ہوتی ہے۔
لیکن وہ ان ساری راحتوں کو جو آخرت میں ملنے والی ہیں ان کو ترک کر کے، ساری چیزوں کو بھول بھلا کے پھر بھی در مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کسی اور چیز کے ملنے کی خوشی نہیں ہے اور کسی چیز کے بچھڑنے کا دکھ نہیں ہے، صرف ایک چیز مجھے دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ میری جدائی آپ سے ہو جائے گی، آپ کے در سے میری جدائی دوری ہو جائے گی۔ آپ کو ایک وہ کھجور کے تنے کا واقعہ بھی ضرور آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی کا واقعہ بھی آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ احباب عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ان سچے اور سچے عاشقوں کا کچھ تھوڑا بہت مزاج ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خیرات سے عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کسی حد تک میں اس شعر کی وضاحت مختصر بیان کر سکا۔